پیدائش باب نمبر 25۔ ابراہیم کی مزید اولاد۔ ابراہیم نے ایک اور شادی کی، نئی بیوی کا نام کتورہ تھا۔ کتورہ کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، زمران، یکسان، مدان، مدیان، ازباق اور سوق۔ یکسان کے 2 بیٹے تھے، سبا اور ددان۔ اسوری، لتوسی اور لومی ددان کی اولاد ہیں۔ مدیان کے بیٹے ایفا، افر، ہنوک، ابیدا اور الدا تھے۔ یہ سب کتورہ کی اولاد تھے۔ ابراہیم نے اپنی ساری ملکیت اسحاق کو دے دی۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنی دوسری بیویوں کے بیٹیوں کو تحفے دے کر اپنے بیٹے سے دور مشرق کی طرف بھیج دیا۔ ابراہیم کی وفات۔ ابراہیم 175 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ غرض وہ بہت عمر رسیدہ اور زندگی سے آسودہ ہو کر انتقال کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ اس کے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل نے اسے مقفلہ کے غار میں دفن کیا، جو ممرے کے مشرق میں ہے۔ یہ وہی غار تھا جسے کھیت سمیت ہتی آدمی ہفرون بن سہر سے خریدا گیا تھا۔ ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دونوں کو میں دفن کیا گیا۔ ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اسحاق کو برکت دی۔ اس وقت اسحاق بیر لہی روئی کے قریب آباد تھا۔ اسماعیل کی اولاد۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جو سارہ کی مصری لونڈی ہاجرہ کے ہاں پیدا ہوا، اس کا نسب نامہ یہ ہے۔ اسماعیل کے بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک یہ ہیں: نبایوت، کیدار، ادبیل، مبسام، مشما، دوما، مسا، حدد، تیما، یتور، نفیس اور قدمہ۔ یہ بیٹے 12 قبیلوں کے بانی بن گئے، اور جہاں جہاں وہ آباد ہوئے ان جگہوں کا وہی نام پڑ گیا۔ اسماعیل 117 سال کا تھا جب وہ کوچ کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ اس کی اولاد اس علاقے میں آباد تھی جو حویلہ اور شور کے درمیان ہے، اور جو مصر کے مشرق میں اسور کی طرف ہے۔ یوں اسماعیل اپنے تمام بھائیوں کے سامنے ہی آباد ہوا۔ عیسو اور یعقوب کی پیدائش۔ یہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا بیان ہے۔ اسحاق 40 سال کا تھا جب اس کی ربکہ سے شادی ہوئی۔ ربکہ لابن کی بہن اور ارامی مرد بتوئیل کی بیٹی تھی۔ بتوئیل مسوپتامیہ کا تھا۔ ربکہ کے بچے پیدا نہ ہوئے، لیکن اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی تو رب نے اس کی سنی، اور ربکہ امید سے ہوئی۔ اس کے پیٹ میں بچے ایک دوسرے سے زور آزمائی کرنے لگے، تو وہ رب سے پوچھنے لگی، اگر یہ میری حالت رہے گی تو پھر میں یہاں تک کیوں پہنچ گئی ہوں؟ رب نے اس سے کہا، تیرے اندر 2 قومیں ہیں، وہ تجھ سے نکل کر ایک دوسری سے الگ الگ ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک زیادہ طاقتور ہوگی اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ پیدائش کا وقت آ گیا تو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلا بچہ نکلا تو سرخ سا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسا پشمینہ پہنے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام عیسو یعنی بالوں والا رکھا گیا۔ اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، وہ عیسو کی ایڑی پکڑے ہوئے نکلا، اس لیے اس کا نام یعقوب یعنی ایڑی پکڑنے والا رکھا گیا۔ اس وقت اسحاق 60 سال کا تھا۔ لڑکے جوان ہوئے، عیسو ماہر شکاری بن گیا اور کھلے میدان میں خوش رہتا تھا۔ اس کے مقابلے میں یعقوب شائستہ تھا اور ڈیرے میں رہنا پسند کرتا تھا۔ اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ شکار کا گوشت پسند کرتا تھا، لیکن ربکہ یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ ایک دن یعقوب سالن پکا رہا تھا کہ عیسو تھکا ہارا جنگل سے آیا۔ اس نے کہا، مجھے جلد سے لال سالن، ہاں اسی لال سالن سے کچھ کھانے کو دو، میں تو بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے بعد میں اس کا نام ادوم یعنی سرخ پڑ گیا۔ یعقوب نے کہا، پہلے مجھے پہلوٹے کا حق بیچ دو۔ عیسو نے کہا، میں تو بھوک سے مر رہا ہوں، پہلوٹے کا حق میرے کس کام کا؟ یعقوب نے کہا، پہلے قسم کھا کر مجھے یہ حق بیچ دو۔ عیسو نے قسم کھا کر اسے پہلوٹے کا حق منتقل کر دیا۔ تب یعقوب نے اسے کچھ روٹی اور دال دے دی، اور عیسو نے کھایا اور پیا، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ یوں اس نے پہلوٹے کے حق کو حقیر جانا۔